لالا یہ بتائیے کہ اس وقت ویسے تو انتخابی مہم کے دوران ہر طرح کے دعوے کیے جاتے ہیں، تو سپریم کورٹ بار کے صدر کی حیثیت سے آپ کے ارادے کیا ہیں اور اپنے لیے اہداف کیا رکھے ہیں؟ بنیادی طور پہ تو بار ایسوسیشن کا کام ہوتا ہے وکیلوں کے مفادات اور ان کے جو مسئلے مسائل ہوں وہ حل کرنا۔ تو مثلاً وکیلوں کا ہاؤسنگ کا مسئلہ ہے، وکیلوں کا کاز لسٹ کا ہوتا ہے کہ بھئی کتنے کیسز ہوں، کیسے لگائے جائیں، کب لگائے جائیں، ایمرجنٹ کیسز ہوتے ہیں۔ اور اس سے ہٹ کے ججوں کا انتخاب بھی وکیلوں کا ایک مسئلہ ہے۔ مثلاً یہ ہائی کورٹ کے ججوں کے لیے جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے اس پہ وکیلوں کو بالکل اختلاف ہے کہ یہ ٹھیک ذریعہ نہیں ہے، اور تجربے نے ثابت کیا کہ پہلے جو طریقہ ہوتا تھا وہ اس میں یہاں سے بہتر ججز آیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار ایک ملک کے اعلیٰ پیمانے کا ایک انجمن ہے جو عوامی مسائل سے، جو ملکی مسائل سے خود کو علیحدہ نہیں کر سکتی۔ ملک میں اگر تصادم ہوگا، ملک میں اگر بے چینی ہوگی، کشیدگی ہوگی، تو یقیناً بار ایسوسیشن، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اس سے متاثر ہوگی۔ ہم ملک میں جو صورتحال ہے، جو کشیدگی ہے، جو اپوزیشن اور حکومت کے درمیان انتہائی معاندانہ قسم کا تعلق ہے، ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ ہم یہ کہتے ہیں، سپریم کورٹ کے وکلاء کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ حکومت کو ترقیاتی کام کی طرف، عوام کی بہبود کی طرف، بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے، صحت کے لیے مسائل حل کرنا، یہ ان کا کام ہے۔ اور یہ کام نہیں ہے کہ وہ صرف ایک مخصوص پارٹی یا لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے، انہیں وہی لوگ جو ہیں ان کو گرفتار کیا جائے، انہیں جیلوں میں بھیجا جائے۔ ہونا یہ چاہیے، ہمارے آئین میں یہ امتیازی سلوک بند ہے، ناروا ہے، ناجائز ہے۔ اگر آئین نے کسی چیز کو، امتیازی سلوک کو ناجائز قرار دیا ہے تو سرکاری اختیارات کو غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن لالا اس میں تو اپوزیشن اس حکومت کو لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہی نہیں مانتی، اور وہ یہ کہتی ہے کہ ان کو رخصت کر کے دوبارہ انتخابات کرائے جائے۔ پھر اسٹیٹ کے کچھ اداروں پہ بھی وہ لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ تو اس صورتحال میں کیا سپریم کورٹ بار، فواد چودھری صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب ایک ٹاک شو میں یہ اتفاق بھی کر چکے کہ جی اگر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ڈائیلاگ کا اہتمام کریں تو ایسا کچھ کرنے کا ارادہ ہے آپ کا کہ مختلف اداروں کے درمیان وہ جس کی جسٹس کوسا صاحب نے بات کی تھی کہ ایک قومی سطح پہ گرینڈ ڈائیلاگ کیا جائے؟ میں نے اس پہ سوچا ہے، اور لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب تک فریقین آپس میں امن قائم کرنے پہ راضی نہ ہوں تو ان کے درمیان راضی نامہ کرنا، کنسنسس پہ ان کو ایگری کروانا اور ایک پوائنٹ پہ لے آنا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے سوچا ہے، میں اپنے ساتھیوں سے، ابھی تو خیر آج پہلا دن ہے، میں ان سے مشورہ کروں گا۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ قوم، ملک کے میں جو پارٹیاں ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، بنیادی طور پر پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام یہ ہے کہ وہ ملک کو چلائے۔ اب اپوزیشن از گورنمنٹ ان ویٹنگ۔ آج پی ٹی آئی کی حکومت ہے اپنے اتحادیوں کے ساتھ، اگلے الیکشن میں پی ایم ایل این کی ہو سکتی ہے، پیپلز پارٹی کی ہو سکتی ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ جو اپوزیشن کا کام ہے وہ اپوزیشن کرے، جو گورنمنٹ کا کام ہے وہ گورنمنٹ کرے۔ ہمیں قبائلی طرز پہ، پسماندہ طریقے سے، گالی گلوچ کے ذریعے سے اپنے لیڈرشپ کو چور، ڈاکو، بدماش، رذیل، ذلیل، اس قسم کی القاب سے نوازنا میں سمجھتا ہوں بری بات ہے۔ اور میں تو کوشش کروں گا، لیکن چوری تو کی گئی ہے نا، خود مثلا پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے بارے میں یہ کہا ہے، نون نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو قانون انہوں نے بنایا ہے نیب، اس قانون نے تو کتنے سال ہوئے، یہ مشرف صاحب کا بنایا ہوا قانون ہے،
اس نے تو رشوت کو کرپشن کو کم نہیں کیا بلکہ آج بھی اسی طرح رشوت جاری ہے، کرپشن جاری ہے۔ میں محکمے بتا سکتا ہوں کہ کہاں کہاں جاری ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ کنسنسس سے ایسا قانون بنایا جائے جس میں پیپلز پارٹی کا بندہ، مسلم لیگ نون کا بندہ، JUI کا بندہ، PTI کا بندہ، وہ سب کے لیے ایک ہی طرح کا قانون ہونا چاہیے۔ اس میں امتیاز نہیں ہونا چاہیے کہ میں برسر اقتدار ہوں تو میں PTI کو سزا دوں گا، ان کو مفلوج کروں گا، میں کسی دوسرے کو کروں گا۔ یہ تو دشمنی اور قبائلیت کا شکل ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ نیب تو خود مختار ادارہ ہے قانونی لحاظ سے، آپ نہیں سمجھتے کہ وہ آزاد ادارہ ہے؟ نہیں، بالکل غلط ہے۔ کوئی ایسی آزاد ادارہ نہیں ہوتا۔ ہمیں بصد احترام جسٹس جاوید اقبال صاحب کو بھی ہم جانتے ہیں، اور اس کے جو کارندے ہیں نیچے جو سٹاف ہے ان کو بھی جانتے ہیں۔ یہ بین الاقوامی اوپینین ہے، پاکستان کے اندر بھی یہ رائے ہے کہ نیب ایک امتیازی سلوک کر رہا ہے۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ امتیازی سلوک ختم ہونی چاہیے۔ اچھا لالا، اس میں ایک تو ظاہری بات ہے کہ اس وقت جو حکومت اور اپوزیشن کے جو تعلقات ہے اس میں تو امکان نظر نہیں آتا کہ پارلیمنٹ کے اندر نیب کے قانون کے سقم کو دور کرنے کے لیے قانون سازی کی جائے۔ سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان بار بار نیب کے بارے میں، نیب کے فیصلوں کے بارے میں ریمارکس دے چکے ہیں، مایوسی کا اظہار کر چکے ہیں، اس کے فیصلوں کو غلط اور ظلم قرار دے چکے ہیں۔ تو کیا آپ لوگ ایسا نہیں کرنا چاہیں گے، یا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ سپریم کورٹ بار ہی نیب کے قانون اور اس کے طریقہ کار کو سپریم کورٹ میں لے جائے؟ سپریم کورٹ میں لے جا کرنا ایک تو یہ ہے کہ کام یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں۔ سپریم کورٹ کا کام یہ ہے کہ وہ کسی قانون کی تشریح کرے اور یہ اس میں کمزوری، غلطی وہ پوائنٹ آؤٹ کرے جس طرح کہ کیا گیا ہے۔ یہ کام پارلیمنٹ کا ہے۔ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم نیب کے قانون میں جو ایسی شکیں ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہیں، ہم ان کو درست نہیں سمجھتے، ہم یہ تجویز کر سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو یہ تجویز کریں۔ خود میں کوشش کروں گا۔ اس کے علاوہ بھی میرے ذہن میں یہ بات ہے، مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں ایک مثال کہ انگریزوں نے 1860 میں ہمارا تعزیرات پاکستان پینل کوڈ، پہلے یہ انڈین پینل کوڈ ہوا کرتا تھا، اب وہاں انڈین ہے، یہاں پاکستان پینل کوڈ ہے۔ پاکستان پینل کوڈ میں 1860 والی وہ قوانین جو اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کے لیے ہے یا اینٹی گورنمنٹ ایکٹیویٹیز کے لیے ہے، ایک چیپٹر 6 ہے، چھٹا باب ہے، 121A اور 122 اور 124۔ اب PTM کا یا کسی مسلم لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا کوئی آدمی کرتا ہے، اس کو فوری طور پر اس میں یہ سیکشن بھی لگایا جاتا ہے۔ اس وقت نہ بنیادی حقوق تھے، نہ آئین تھا، نہ قانون تھا۔ انگریزوں نے یہاں تک آ کہ ویزیبل ریپرزینٹ، مثلا ایک کوئی آنکھ مار لیتا ہے کہ اس طرح ہو سکتے تھے کہ تم نے سلطنت برطانیہ کے خلاف بغاوت کے لیے یہ آنکھ ماری، اس میں بھی پکڑا جاتا تھا۔ تو ایسے قوانین پہ نظر ثانی ہونی چاہیے، اور نیب کے قانون پہ تو لازماً ہونی چاہیے، تاکہ ملک میں اینٹی کرپشن کا جو قانون ہے وہ کنسنسس سے بنے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میرے خلاف استعمال ہو رہا ہے، دوسرا کہتے ہیں نہیں میرے خلاف استعمال ہو رہا ہے، یہ جائز بات نہیں۔ اس وقت جو PDM کا دعویٰ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جمہوریت کی بحالی کے لیے، عدلیہ اور میڈیا کی آزادی کے لیے اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ حکومت کا اس کے جواب میں یہ نیریٹو ہے کہ نہیں، یہ لوگ اپنی چوری بچانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ آپ کس کے دعوے کو درست سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا دعویٰ بھی 100% درست نہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ برسر اقتدار رہے ہیں، انہیں اپنی غلطیاں ماننی چاہیے کہ کہاں کا، مثلا نیب کا قانون ان کے دور میں تھا، زرداری صاحب کے زمانے میں تھا، میاں نواز شریف صاحب کے میں تھا، انہوں نے اس کو ٹھیک نہیں کیا، پارلیمنٹ تھی نہیں کیا۔ تو اب جو ہیں یہ کہنا کہ اس طرح ہے، یہ اپنی کمزوری کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔
حکومت جو کہتا ہے کہ جی یہ تو بس صرف چوری چھپانے کی بات ہے، حکومت نے اپنے جو اس کے کارندے کرپشن میں لگے ہوئے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس میں، تو ان کو چیک کریں۔ آپ میرے علاوہ انڈیپینڈنٹ یا پتہ کر لیں کہ خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں کہاں کہاں رشوت کیسے ہے، کس قدر حاوی ہے، جاری ہے، اور اس میں شکل یا طریقہ اس کا بدل سکتا ہے، اس میں کمی نہیں ہے۔ اپوزیشن کا ایک دعویٰ اس سے بڑھ کر بھی ہے، نیب سے آگے بڑھ کے خصوصاً میاں نواز شریف یہ الزام لگاتے ہیں کہ جی ججز کو بلیک میل کیا جاتا ہے لوئر جوڈیشری کے، اور کورٹس کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے۔ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں ہماری عدالتوں کو مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے؟ میں اپنے ماضی پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو ہمارے ملک میں یہ اچھا یہ ٹرینڈ نہیں ہے کہ ہم ہر سیاسی مسئلہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں لے جاتے ہیں۔ یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں سیاسی فیصلے لے جانا، سیاسی مسئلے لے جانا، اس کے نتیجے میں عدلیہ یقیناً پھر اس پہ انگلیاں اٹھتی ہیں۔ اگر ایک طرف فیصلہ کرے تو دوسرا سائڈ کہتا ہے، اگر دوسری طرف فیصلہ کرے تو تیسرا سائڈ کہتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ سیاسی فیصلے پارلیمنٹ میں فیصلہ ہو، عدلیہ جو ہیں وہ مسئلے حل نہ کریں جو ایگزیکٹو کے دائرۂ کار میں آتے ہیں۔ یہ جو ہم اس کے خلاف بھی لگے ہوئے ہیں، یہ جو سو موٹو پاورز ہے کہ ہمارے چیف جسٹس اٹھ کر جی کہیں کوئی ڈیم بناتا ہے تو کوئی کیا کرتا ہے تو کوئی کیا کرتا ہے، اس سے بھی عدالت کے وقار میں اضافہ نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں کہ سو موٹو میں اپیل کا حق بھی ہونا چاہیے، اور پھر یہ تمام ججز ہندوستان میں سب ججز مل کر فیصلہ کرتے ہیں کہ اس بات کا سو موٹو اختیار استعمال کیا جائے کہ نہ۔ یہاں بھی یہی ہونا چاہیے کہ فل کورٹ فیصلہ کرے کہ اس مسئلے کا سو موٹو لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اس سے بھی عدالت پھر متنازع بنتا ہے۔ بعض اوقات کہیں دودھ اور کہیں دوائی اور کہیں کس اور کہیں، اب تو پھر تو ہر مسئلہ عدالت کے پاس سو موٹو، مثلاً مہنگائی بڑھ گئی، سبزیاں بڑھ گئی، آٹے کی نرخ میں اضافہ ہوا، چینی کا، تو ہر مسئلے میں لوگ عدالت کی طرف دیکھیں گے۔ یہ جائز طریقہ نہیں ہے۔ لیکن اب میاں نواز شریف صاحب عدالتوں کو مطلوب ہیں، اشتہاری ان کو قرار دیا گیا ہے، لیکن وہ آ نہیں رہے ہیں، تو یہ اس طرح کے اشتہاریوں کو وہ خود عدلیہ کی حیثیت کو مجروح نہیں کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے بھی مثالیں ہیں، سب سے بڑی مثال ہمارے جنرل مشرف صاحب کی ہے کہ اس کو سیف ایگزٹ دیا گیا، اس کو نکالا گیا، وہ ہر کسی کو معلوم ہے۔ اگر وہ نہ کیا جاتا تو شاید میاں نواز کو بھی ایسا نہ کرتا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ عدالتوں کا احترام ہو، عدالت کے ہر حکم کو مانا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے، لیکن اس سے پہلے بھی ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ فوجی ڈکٹیٹرشپ تقریباً 33-34 سال ڈائریکٹ رہا ہے، انڈائریکٹ کو چھوڑ کر انہوں نے تو لوگوں کو ملک سے باہر بھگایا ہے، اور وہ یا لوگ بھاگے ہیں یا جان بچا کے نکلے ہیں۔ تو اگر اس قسم کے سلسلے شروع سے نہ ہوتے تو شاید میاں نواز بھی ایسا نہ کرتا، کوئی اور بھی، مشرف صاحب بھی ایسا نہ کرتے، لیکن چونکہ روایتیں اچھی قائم نہیں کی ہوئی ہیں تو لازمی بات ہے جان بچانے کی بات ہے۔ اور جب میاں نواز صاحب اور ان کی پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ جو ان کو سزا دی گئی ہے اور اس کے خلاف جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ امتیازی سلوک ہے، یہ بالکل ایک خاص نقطہ نظر سے کیا جا رہا ہے، تو یقینی بات ہے وہ اس کے خلاف، اس کا عدالتی احکام کی خلاف ورزی بھی کریں گے اور اس کا بجاوری نہیں کریں گے۔ یہ جو اینٹی ٹیررزم کورٹ سے عمران خان صاحب بری ہو گئے، پیش ہوئے بغیر، آپ کیا سمجھتے ہیں انصاف کے تقاضے پورے ہوئے ہیں؟ انصاف کے تقاضے تو پتہ نہیں کتنے چیف الیکشن کمشنر بدلے، جو فارن فنڈنگ کا ان کا کیس تھا وہ فیصلہ نہیں ہوتا۔ چیف الیکشن کمشنر بہت معزز شخص ہوتا ہے، با اختیار شخص ہوتا ہے۔ اسی طرح
اگر ان کا کیس ہے تو اگر وہ فیصلہ ہو گیا تو وزیر اعظم کا پاکستان میں ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ اس کو سزا ملے گی.